نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں اسلامک فائنانس امکانات و مسائل کے موضوع پر مباحثہ متوازی سیشن ملی ماڈل اسکول کے ہال میں کے میدان میں کیا گیا تھا۔ اس میں میرے اندازے کے مطابق اسکالر اسکول کے میدان میں کیا گیا تھا۔ اس میں میرے اندازے کے مطابق تقریباً 1,500 افراد نے شرکت کی، اور میرا اندازہ ہے کہ اس میں سے آدھی افراد وہ لوگ تھے جو اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے لیے اتنے زیادہ لوگوں کو وقت دینا ممکن نہیں تھا، ہم نے 3 منٹ کا وقت دیا تھا۔ 24 افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان متعینہ افراد کے علاوہ جنہوں نے گفتگو شروع کی صدارت کی، اور تقریباً 16 افراد نے تحریری طور پر اپنی رائے دی۔ مباحثے کی ابتدا ایچ عبدالرقیب صاحب نے کی، کلیدی خطبہ دیا، ڈیبیٹ کو انیشیٹ کیا، شرکا نے سوالات کیے، گفتگو کی، تبصرے کیے، مشورے دیے، اور جن لوگوں کو وقت نہیں ملا ان لوگوں نے تحریری طور پر کچھ چیزیں بھیجی، اور ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب نے اس کی صدارتی کلمات پیش کیے۔ میں نے جو کچھ ہوا ہے اس کی فیتھفل رپورٹنگ، کیا کچھ ہوا ہے وہ کی ہے، چیزوں کو لکھ لیا ہے تاکہ کم وقت میں بات پیش کی جا سکے۔ جناب ایچ عبدالرقیب صاحب نے اس موضوع پر کلیدی گفتگو پیش فرمائی۔ انہوں نے عالمی سطح پر اسلامی بینک کی مقبولیت اور مغربی ممالک میں بلا سودی بینکوں کے قیام پر روشنی ڈالتے ہوئے ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کے ذریعہ قائم انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کے ذریعہ کی جانے والی کوششوں کی تفصیلات پیش فرمائی۔ خصوصی طور پر انہوں نے حکومتی سطح پر موجودہ بینکنگ قوانین میں مطلوبہ ترامیم کے لیے کی جانے والی پیروی کاری کا ذکر کیا تاکہ ہندوستان میں اسلامی بینک کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ توقع ہے کہ آئندہ پارلیمانی اجلاس میں سینٹر کے ذریعہ تیار کردہ مسودہ ترمیم زیر بحث لایا جائے۔ اپنی گفتگو کے اختتامی حصے میں انہوں نے ملک کے 80% غریب آبادی کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بلا سودی قرضوں کی فراہمی کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں تحریکی رفقہ کو فعال کردار ادا کرنے پر ابھارا۔ کلیدی گفتگو پر وقت کی تنگی کے پیش نظر کل 24 شرکا کو تبصرے، مشورے اور سوالات کا موقع دیا گیا۔ بعض شرکا نے تحریری طور پر اپنے مشورے اور تبصرے پیش فرمائے۔ چند ایک افراد نے ہندوستان میں اسلامک بینکنگ کے لیے کی جا رہی کوششوں کو سراہتے ہوئے اچھی توقعات کا اظہار فرمایا۔ تاہم مجموعی طور پر شرکا کا خیال یہ ابھر کر سامنے آیا کہ اسلامک فائنانس کے حوالے سے تحریک اسلامی کی ہندوستان میں بنیادی توجہ غریب اور محروم آبادی کی بہتری کے لیے دیگر رفاہی کوششوں کے ساتھ بلا سودی مائکرو فائنانس کی فراہمی پر مرتکز ہونی چاہیے۔ بحث و گفتگو اور صدارتی تبصرے میں یہ بات بھی ابھر کر سامنے آئی کہ ہندوستان میں بلا سودی مائکرو فائنانس کی سرگرمیوں کے لیے قانونی طور پر نن بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن اور کوآپریٹو سوسائٹی کے قیام کی پوری سہولت موجود ہے۔ بعض شرکا نے موجودہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے عوام الناس کے لیے عام بینکوں اور اسلامی بینکوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو تجربات اسلامی بینکوں کے ہو رہے ہیں ان میں کوئی ایسا پروڈکٹ پروویج نہیں ہے جو ملک کی چھوٹی بچت کرنے والوں اور چھوٹے قرض حاصل کرنے والوں کے مسائل سے تعارف کرتا ہو۔ صدارتی گفتگو میں جناب رحمت اللہ نے اسلامک بینکوں کی قلیل المدتی تجربات کے حوالے سے اس کی محدودیت اور اس کے مسائل سے شرکا کو آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر ہوں گی، تاہم ازالہ غربت کے لیے فلاحی اور خود کفالتی بنیاد پر بلا سودی مائکرو فائنانس کے لیے جو امکانات ہندوستان میں موجود ہے انہیں روب عمل لانے کے لیے تحریک کو اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ دوران مباحثہ یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ اسلامی نظام زندگی کا ایک حصہ اسلامی معیشت بھی ہے، اسلامی مالیات اسلامی معیشت کا ایک جز ہے، اور اسلامی بینکاری اسلامی مالیات کا ایک حصہ ہے۔ اصل کام اسلام کے عادلانہ اور فلاحی معیشت کا تعارف اور عدل و احسان، ایکویٹی اینڈ جسٹس کا قیام ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اس وقت دنیا میں اسلامی بینکنگ کے نام پر کاروبار کرنے والے افراد اپنے کاروبار کا بڑا حصہ تورق کی بنیاد پر کر رہے ہیں، حالانکہ ماہرین شریعت نے اسے ناجائز قرار دے دیا ہے۔ زبانی اظہار خیال کے علاوہ شرکا نے تحریری طور پر
سوالوں، تبصروں اور مشوروں سے بھی نوازا۔ ایسے 15 سے زائد تحریروں اور ظاہری طور پر آئی ہوئی باتوں کا احاطہ پروگرام کے اخیر میں بالترتیب جناب ایچ عبدالرقیب اور ڈاکٹر حفظ اللہ نے کیا۔ زبانی و تحریری طور پر جو مشورے آئے، ان میں سے چند قابل ذکر باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ 1، ملک کے اندر بینکاری کے حق میں پروگرام بنانا چاہیے۔ یونٹ، علاقہ، حلقہ، ہر سطح پر تحریک چلاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ 2، ہندوستان میں موجودہ بلاسودی مالیاتی اداروں کے درمیان نیٹ ورکنگ کا نظم جماعت کو کرنا چاہیے اور ان مالیاتی اداروں کے جائزے کے لیے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی طرز پر ویلو گریڈنگ کا ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ 3، انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کو معیشت کے میدان میں علمی و تحقیقی کام پر بھی مناسب توجہ دینی چاہیے۔ یہ ادارہ صرف رابطہ اور پیروی کاری، لائزننگ اینڈ لابنگ کا کام نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔